اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، بیت اللہ شریف زمین پر اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جس کے دیکھنے کی ہر ایک مسلمان تمنا کرتا ہے، اور جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ بیت اللہ مسلمانوں کے قلوب کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے کبھی غور کیا ہے اس بیت اللہ شریف کے اوپر سے کبھی کوئی جہاز نہیں گزرا؟ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ اسی بات کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ یا بیت اللہ مسجد حرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اس کی طرف رخ کر کے مسلمان عبادت کیا کرتے ہیں، اور یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ اگر اس کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی، جس کے دونوں طرف دروازے تھے جو سطح زمین کے بالکل برابر تھے، جن سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر شامل ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ خانہ کعبہ کا یہ نقشہ صدیوں تک رہا، اور پھر قریش نے سن 604 عیسوی میں اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی، کیونکہ زائرین جو نظر و نیاز اندر رکھتے تھے وہ چوری ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا، تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری قوم نے اسے اونچا رکھا اس لیے تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں، اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار نہ کرتے تو میں حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ پیارے دوستو، حتیم خانہ کعبہ کے شمال کی جانب ایک دیوار ہے جس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے۔ قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو مکعب نما یعنی کعبہ بنایا تھا، اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ روپے پیسے کی کمی تھی، کیونکہ حق حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی۔ اس کے بعد مغربی دروازہ بند کر دیا گیا، جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا گیا کہ صرف خاص لوگ ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکیں۔ پیارے دوستو، کعبہ کے جنوب مشرقی رکن پر نصب تقریباً 2.5 فٹ کے چاندی میں کور کیا ہوا مختلف شکلوں کے 8 چھوٹے چھوٹے سیاہ پتھر ہیں، جن کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے، اور بعد میں انہیں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نصب کیا۔ دوستو، یہ مقدس پتھر حجاج بن یوسف کے کعبے پر حملے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ان ٹکڑوں کو بعد میں چاندی میں کور کر کے یہاں پر نصب کر دیا گیا، اور آج کعبہ شریف کا طواف بھی حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، اور ہر چکر پر اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے، ورنہ دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ پتھر ہے جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہی ہے، مگر میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا تھا۔ خواتین و حضرات، خانہ کعبہ کی سب سے منفرد بات، جسے معجزہ بھی کہا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے عین اوپر سے کوئی چیز نہیں گزر سکتی، کیونکہ جدید سائنس کے مطابق کی جانے والی تمام پیمائشوں اور پیمانوں کے مطابق خانہ کعبہ بلا شک و شبہ زمین کا مرکز ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے جو زمین کے بالکل بیچ میں واقع ہے، اور زمین کے درمیان کا مقام ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر زمین کی تمام کشش ثقل کا مرکز بھی یہی مقام ہے،
اور یہی وجہ ہے جو اسے دوسرے تمام مقامات سے منفرد اور افضل بناتی ہے۔ ناظرین کرام، زمین کی کشش ثقل کا مرکز ہونے کی وجہ سے یہاں شدید مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی چیز کا پرواز کرنا ناممکن ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ میں مقناطیس کا ٹکڑا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بالکل درمیان میں کوئی چیز نہیں چپک سکتی، مگر اسی کشش کے اثر سے وہ شاید ہوا میں جھولتی ہوئی اس کے دائیں یا بائیں طرف چپک جائے گی۔ بالکل یہی فارمولہ خانہ کعبہ کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ مرکزی مقام اور مقناطیسی کشش کی شدت کے ہونے کے سبب یہ ناممکن ہے کہ کوئی طیارہ حتیٰ کہ پرندہ بھی خانہ کعبہ کے عین اوپر سے گزر سکے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ حقائق تھے جو شاید کسی پتھر کے آگے بھی رکھ دیے جائیں تو وہ بھی پگھل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہمارے لیے نشانیاں رکھی ہیں تاکہ ہم اس پر غور کریں اور ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کی بار بار قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔